سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے، بہتر بہت اچھی اور پیاری زندگی گزارنے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی محنت ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی آپ کریے تو یقیناً بہتری کے آثار ہوں گے۔ اچھا، ہم جس سلسلے میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ موٹاپا اور یعنی کہ اوبیسٹی اور ڈائٹ ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بیماریاں جو ہیں نا وہ موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ حملہ کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ موٹاپا اور ڈائبٹیز کا جو ہے آپس میں جیسے کہ مثال دیتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہے اس کی اکثریت موٹاپے کا شکار ہوتی ہے، لیکن ایک قابل تشویش بات بچوں میں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ ڈائبٹیز دراصل انسولین کی پیداوار میں کمی، اس کے اثر میں کمی یا دونوں کے اثرات کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ انسولین کے اثر میں کمی یعنی انسولین مدافعت یا مزاحمت موٹاپے سے مربوط ہے، یعنی انسولین ریزسٹنس جو ہوتا ہے وہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی انسولین کی پیداوار تو صحیح ہے لیکن اس کے استعمال میں رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ زائد چربی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عموماً فاسٹ فوڈز اور سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد اور ورزش کے بجائے بیٹھ کر وقت گزارنے والے افراد اپنی توانائی کو خرچ کرنے کے بجائے جمع کرتے رہتے ہیں، جو کہ چربی کی صورت میں جسم میں ذخیرہ ہوتی رہتی ہے اور موٹاپا اختیار کر لیتی ہے۔ آگے چل کر ڈائبٹیز کا مرض اسی سے پروان چڑھتا ہے۔ ڈائبٹیز کا علاج بذریعہ غذا، کھانے کی صحیح عادت، غذا میں کیلوریز کی مطلوبہ مقدار اور ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کو خوراک کے بارے میں آگاہی اور بیداری پر مشتمل ہوتا ہے۔ غذا میں کیلوریز کے حوالے سے اس کا جو تعین ہوتا ہے اس شخص کی قد، وزن، عمر اور جنس، یعنی کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کا ویٹ کتنا ہے، آپ کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور آپ کی ایج روزمرہ کے معاملات کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ بچوں، محنت طلب کام کرنے والے افراد اور حاملہ خواتین کو اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بیٹھ کر کام کرنے والے افراد اور عمر رسیدہ افراد کو کم حراروں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کم کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی منصوبہ بندی میں کھانے میں شامل اجزاء پر بھی کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عموماً روزانہ کی توانائی کی ضروریات کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی پروٹین، فیٹ اور نشاستہ۔ متوازن غذا کا 50 سے 60% کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ سے پورا کیا جاتا ہے، لہذا نشاستے پر مشتمل یعنی کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ایسی اشیاء ہونی چاہیے جو شکر کے تناسب کو نہ بڑھائیں، جیسے سبزیاں، پھل، گیہوں وغیرہ۔ ایسی اشیاء جو خون میں شکر کا تناسب تیزی سے بڑھاتی ہوں، جیسے شکر سے بنی ہوئی جیسے میٹھی اشیاء، شہد، پھلوں کا رس وغیرہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے پروٹین کی طرف۔ پروٹین کا حصہ 20 سے 30% ہونا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ کے بعد بہترین لحمیات یعنی پروٹین کے بہترین ذرائع جو ہیں وہ مچھلی ہے، گوشت چکنائی کے بغیر ہے، چکن ہے، انڈے وغیرہ ہیں۔ فیٹس کی مقدار کل توانائی کا 15 سے 20% ہونی چاہیے۔ چکنائی سب سے زیادہ توانائی یعنی فیٹ سب سے زیادہ توانائی فراہم کرتی ہے، یعنی 1 گرام چکنائی 9 کیلوریز دیتی ہے، اس لیے کثرت سے اس کا استعمال وزن بڑھانے کا موجب ہوتا ہے۔
اب جیسے جیسے انسان موٹا ہوتا جاتا ہے اس کے ڈائبٹیز میں مبتلا ہونے کے خطرات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ خطرہ ان لوگوں کو بھی لاحق ہوتا ہے جو عین جوانی میں اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں. پروفیسر اینتھونی برنٹ کا کہنا ہے کہ کمر کے گرد موجودہ چربی کے خلیے یعنی سیلز ایسے کیمیائی مرکب خارج کرتے ہیں جن سے انسولین کا نظام خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ 35 انچ سے زیادہ چوڑی کمر والی خواتین اور 40 انچ سے زیادہ کمر رکھنے والے مرد حضرات اس خطرے سے بہت زیادہ دوچار رہتے ہیں. تو مجموعی وزن کے مقابلے میں اگر آپ کے پیٹ کا ناپ زیادہ بہتر طور پر زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 اور امراض قلب کی نشاندہی کرتا ہے. اس ناپ سے کم پیٹ یعنی کہ توند ہم جسے کہتے ہیں نا، یعنی مردوں میں 37 انچز اور خواتین میں 32 کی بھی جو پیٹ ہوتا ہے ڈائبٹیز یا امراض قلب دونوں میں سے کسی ایک مرض کا باعث ہو جاتا ہے. پروفیسر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ جو پیٹ کی یعنی تون کے گرد موجود چکنائی کے خلیے محض چکنائی کے ڈھیر نہیں ہوتے بلکہ ہارمون اور پروٹین خارج کرتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ سیل تھوڑی مقدار میں ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی زیادتی انسولین کے استعمال کو متاثر کر سکتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو بڑھانے کا موجب ہوتی ہے.